إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے اور اس کی مزید شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے فرمایا کہ منہا 4 حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں ذو القعدہ ذو الحج محرم اور رجب حرمت سے مراد یہ ہے کہ یہ مہینے بڑے محترم ہیں اور مسلمانوں کو ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے ان مہینوں میں کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو چیز جائے کہ آپس میں اور فتنے بپا نہ کرو شرانگیزی نہ کرو اور ان کی حرمت کا احترام رکھو محرم کے مہینے کی مزید شرعی حیثیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ان افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے اس حدیث میں محرم کی 2 فضیلتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ نسبت اس مہینے کی شرف کی دلیل ہے باقی شرف کے جو وجوہات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن اس مہینے کو شہر اللہ قرار دینا
زبردست فضیلت ہے، جیسے زمین کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب بیت اللہ کہا جائے تو خانہ کعبہ مراد ہوتا ہے۔ یہ نسبت تشریف کی نسبت ہے۔ ساری اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا قرآن نے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو یہ نسبت تشریف کہلاتی ہے، ایک چیز کے شرف اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ تو محرم کے مہینے کو بھی شہر اللہ کہا گیا ہے، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اس کو خاص طور پہ شہر اللہ کہنا اس کی عظمت اور شرف کی دلیل ہے۔ دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ وارد ہے کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ سب احادیث میں وارد ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے تو محرم کی 10 تاریخ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر اس روزے کا استحباب اور اس کی فضیلت اور اس کا مسنون ہونا یہ اب تک برقرار اور قائم ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک روزہ، فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک روزہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری حدیث یہ ہے، رمضان الی رمضان وثلاثۃ ایام من کل شہر ذلک صیام الدہر وصوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ وصوم المحرم احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ او کما قال۔ رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے زمانے بھر کے روزے ہیں، ذالک صیام الدہر، جس کو اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کی اور ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کی توفیق دے دے، گویا وہ شخص زمانے بھر کے روزے رکھ رہا ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ، دوسرا سال آئندہ۔ اور محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا، اہل الکتاب کو، کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم نجى اللہ فیہ بنی اسرائیل من فرعون وقومہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو، فرعون کی غلامی سے اور فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے مقاصد ہیں وہ 2 تھے، ایک پوری قوم کو توحید کا پیغام دینا جو ہر نبی کی نبوت کا مقصد ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوانا۔ آزادی کا حصول بھی ایک شرعی مقصد ہوتا ہے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل جدوجہد کی، بالآخر فرعون غرق ہوا، اس کی قوم ہلاک ہوئی، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی بربریت سے، اس کے ظلم اور چنگل سے آزادی عطا فرما دی۔
یہودیوں نے کہا فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، بھلا تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو ہمارا ہے جس کی اساس توحید خالص اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی الوہیت ہے، تمہارا کیا واسطہ ہے اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ دین میں تعلق کی اساس قومیت نہیں ہے، تعلق کی اساس اللہ کا دین ہے، اللہ کی توحید ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے، اور تعلق کی بنیادیں خالق اور مالک کی توحید ہے۔ فرمایا کہ روزہ ہم رکھیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو، ان سے محبت کا اظہار ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی مشروعیت کا اعلان فرما دیا۔ لیکن چونکہ یہودی بھی رکھ رہے ہیں اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں اعتقادی بنیادیں، ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ کسی مسئلے میں یہود کے ساتھ تشبہ نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، ان کا تشبہ اختیار کر رہے ہو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہودی بھی رکھیں ہم بھی رکھیں، یہ تو سیدھا سیدھا تشبہ بنتا ہے۔ اس کا ازالہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ وہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھتے ہیں، 2 رکھیں گے یہود کی مخالفت کے لیے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہود بڑی ایک نفرت کے قابل قوم ہے، بڑی مبغوض اور حقیر قوم ہے۔ ایسی قوم ہے کہ کسی مسئلے میں اس قوم سے یکجہتی کا اظہار، اس قوم کا تشبہ، اس قوم سے مماثلت جائز نہیں ہے۔ جو قوم حقارت کے قابل ہو، ٹھکرائے جانے کے قابل ہو، فرمایا کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ فَضِيِّقُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِ الطَّرِيقِ، کہ جب تم کسی یہودی کے پاس سے گزرو تو اپنے بازو پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ ہو۔ حالانکہ بازو کو پھیلانا ایک کبر کی علامت ہے، لیکن یہودیوں جیسی مبغوض قوم کے لیے یہ کبر نہیں ہے، یہ اسلام کی رفعت اور اس قوم کی تحقیر ہے۔ وہ قوم جس سے انسان ہی نہیں بلکہ درخت اور پتھر اور جمادات بھی نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے، اس وقت یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، تب پتھر پکاریں گے اور درخت پکاریں گے کہ تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی فاقتلہ، مسلمان میری طرف آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو ایسی قوم جس سے پتھر بھی نفرت کریں، جمادات بھی نفرت کریں، مٹی نفرت کریں، درخت نفرت کریں، وہ قوم کسی محبت کے قابل نہیں ہے کہ اس قوم کو اپنے سروں پر بٹھایا جائے اور دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں اور پھر وہ اس طرح ہمارے سروں پر سوار ہو جائیں کہ جب چاہیں ہمارے علاقوں میں داخل ہوں اور ہمارے فوجیوں کو شہید کر جائیں اور ہم اس پر کوئی ایکشن نہ لیں اور کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کریں سوائے چند مصنوعی باتوں کے اور کسی حقیقت کا رنگ نہ ہو۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ یہ قوم کسی مداہنت اور کسی اچھے سلوک کے لائق نہیں ہے۔ جس قوم سے پوری کائنات نفرت کا اظہار کرتی ہے تو اس قوم کی نفرت ہی ہمارے دلوں میں موجود ہو تو یہ توحید کے متقاضیات میں سے ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مخالفت کے لیے 2 روزے مشروع قرار دے دیے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے روزے
تین میں سے ایک طریقے سے رکھے جائیں۔ 9 اور 10 کا روزہ جو سب سے مکمل روزہ ہے، جس کا ذکر بیشتر احادیث میں ہے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکیں تو پھر 10 اور 11 کا روزہ، اس کا نمبر اس کے بعد ہے، اور اگر 11 کو نہ رکھ سکیں تو باہر کے اصل روزہ 10 ہی کا ہے، اس پر اکتفا کر لی جائے۔ لیکن اس طرح کہ یہود کی نفرت اور اس قوم سے بغاوت انسان کے دل میں موجزن ہو، اور یہ ٹھاٹھے مارتبہ سمندر اس کے دل میں پوشیدہ ہو، نفرت کا اور بغض اور حقارت کا۔ لیکن سب سے مکمل روزہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، چنانچہ یہ بیشتر احادیث میں مذکور بھی ہے، اور اسی کی نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی، اور صحابہ کرام کے معمول سے یہ ثابت بھی ہے۔ یہ ہے کل وہ شرعی حیثیت جو اس محرم کے مہینے کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیطان 2 قوموں کو گمراہی کی طرف آمادہ کرتا ہے، بلکہ 2 قوموں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 2 قوموں میں الحاد اور دین کے خلاف نظریہ اور فکر داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک وہ قوم ہے جو حزن، ملال اور غم و اندوہ کی خاطر ان دنوں میں ماتم کرتی ہے، سینہ گوبی کرتی ہے، رخسار پیٹتی ہے، گریباں چاک کرتی ہے، اپنے آپ کو زخمی کرتی ہے۔ یہ پوری کی پوری شیطان کی ایک وہ تدبیر ہے جو ایک قوم پر آزماتا ہے اور خوب اس قوم کو اللہ کے دین سے دور کرتا ہے۔ دوسری وہ قوم ہے جو اس مہینے کی آمد سے خوشیوں کا اظہار کرتی ہے، یہ خوارج ہے، اور خوارج میں سے خاص طور پہ ایک ناسبی طبقہ جن کے دل نبی علیہ السلام کے خاندان کے بغض سے بھرے ہوئے تھے، وہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دسترخوان وسیع کرتے ہیں، طرح طرح کے پکوان تیار کرواتے ہیں، بچوں کو نئے کپڑے پہنواتے ہیں، اور جس طرح عید کے موقع پر عیدی تقسیم ہوتی ہے، اس طرح ان دنوں میں بچوں پر اپنا مال وسعت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں قومیں در حقیقت شیطان کے زیر اثر ہیں، جن کو شیطان اس مہینے کی آمد سے پوری طرح برگلاتا ہے۔ باقی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو ایک سانحہ رونما ہوا، جس میں نبی علیہ السلام کے نواسے کو ان کے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ہم اس سانحے کی اساس جو اس کی تاریخی حیثیت پر بات نہیں کرتے، لیکن ایک شرعی حیثیت ضرور سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سانحے کے تعلق سے ہمارا شرعی کردار کیا ہونا چاہیے۔ 10 محرم 61 ہجری کو نبی علیہ السلام کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک سانحہ ہے، ایک ایسا سانحہ جو غم و اندوہ سے بھرپور ہے۔ بچوں کی شہادت، خواتین کی شہادت یقیناً ایک بڑا المیہ ہے، اور یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے تقریباً 99% جھوٹے قصے لوگ روایت کرتے ہیں، راوی نے کہا یہ جملہ استعمال کر کے ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ راوی کون ہے، کہاں بیٹھا ہوا تھا، اور کہاں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تاریخ مرتب کر رہا تھا، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن محض راوی کے نام پر، راوی کی گردن پر یہ سارا جھوٹ ڈال دیا جاتا ہے، جس کا صداقت اور صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امر واقع یہی ہے کہ اس دن جناب حسین رضی اللہ عنہ اور بہت سے آپ کے اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ شرعی حیثیت کیا ہے بتائیے؟ اللہ رب العزت کسی کو شہادت کی موت عطا فرما دے، شہادت کا تمغہ اس کے سینے پر سجا دے، یہ شر ہے یا خیر ہے؟ اگر یہ شر ہے تو خوب رو،
اگر یہ خیر ہے تو رونے کا کیا جواز ہے؟ ایک شخص شہادت کا تمغہ سجا کر اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے، اور شہید کا درجہ اس امت میں تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ انبیاء کا ہے، نبی کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، اور تیسرا شہداء کا ہے۔ ایک عظیم منصب پر وہ فائز ہو گئے اور ایک انتہائی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ تو مقام ان کے لیے باعث سعادت ہے، باعث خیر ہے۔ ایک شخص کو خیر ملے، ایک شخص کو سعادت ملے، اور اس پر آپ صدیوں روئیں، کیا اس کا جواز ہے؟ اور کیا اس کی شرعی یا عقلی حیثیت ہے یا کوئی اخلاقی حیثیت ہے؟ یہ تو اس شخص کے لیے مقام فرحت ہے، ایک وقتی المیہ اور سانحہ بن جاتا ہے، لیکن ابد الآباد کی سعادت کتنی بڑی خیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے دونوں نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ایک عظیم سعادت سے ہمکنار کیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بڑا عظیم رتبہ ہے، یعنی جنتی ہونے کی نوید تو مل ہی گئی، لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، بڑا عظیم رتبہ اور مقام ہے۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، عظیم رتبے اور مقام یہ قربانیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے امتحانوں کی چکی میں پیستا ہے، اپنے بندوں کے صبر کو آزماتا ہے، اور جب وہ سرخرو ہو جائیں تو ان کو وہ عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ابتدائی زندگی میں کسی تکلیف کا سامنا نہیں تھا۔ صحابہ جانتے تھے یہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور کسی امتحان میں نہ ڈالے گئے۔ حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آ گئے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین الطائفتین العظیمتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اس صلح کا سارا کریڈٹ اور سارا جو سہرا ہے میرے اس بیٹے کے سر بندھے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس حدیث کو سنتے ہیں، ممبر پر سنتے ہیں، سب نے سن لیا، جس سے صحابہ کرام دو باتیں سمجھے۔ ایک، حسن رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا سید ہونا، ان کا سردار ہونا، یہ سرداری اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے عطا ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حسن کم از کم طویل العمر ہوں گے، بچپن میں فوت نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے سارے بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی تھی۔ جو بڑا آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا اس کی عمر 1.5 سال تھی، باقی سب اس سے چھوٹے عمر میں فوت ہوئے۔ صحابہ کرام جب یہ حدیث سنتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کے ہر فرمان پر ایمان لاتے تھے۔ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ بیٹا طویل العمر ہوگا، سرداری کے منصب پر فائز ہوگا، اور دو گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا، مانا بڑا ہو کر فوت ہوگا۔ اس بات پر صحابہ ایمان لے آئے تھے۔ چنانچہ 40 ہجری کے بعد کے واقعات میں جناب علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جب اہل مدینہ نے جناب حسن کی بیعت کر لی اور اہل شام نے جناب امیر معاویہ کی بیعت کر لی، تو اس وقت ایک عظیم جھگڑے کی بنیاد قائم ہو چکی تھی کہ قتل و غارت گری ہو اور دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں بھانپ گئے اور اپنی اس امارت سے مستعفی ہو گئے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو جھگڑا تھم گیا اور اللہ رب العزت نے دو جماعت میں صلح کرا دی۔ اس میں حسن کا تنازل، سارا کردار اسی چیز کا تھا کہ خود وہ ہٹ گئے، مستعفی ہو گئے، اور جناب امیر معاویہ کی امارت کو قبول کر لیا اور ان کی خلافت کے تحت آ گئے، اور یوں ایک جھگڑے کی جڑ ختم ہو گئی اور فساد کا خاتمہ ہو گیا۔
دو گروہوں میں صلح ہو گئی اور معاملہ پرسکون ہو گیا۔ حسن رضی اللہ عنہ سردار تھے، یعنی مستعفی ہونے کے باوجود سردار ہیں، صرف دنیا کے سردار نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہوں گے۔ یہ ایک عجیب ابتلا تھی اللہ کی طرف سے جس میں جناب حسن پورا اترے۔ بظاہر ایک تکلیف کا معاملہ تھا مگر صبر کیا اور تنازل اختیار کر کے جو ہے مسلمانوں کو جھگڑے سے بچا لیا، اور یہ ان کی سرداری پر منتج ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی محبت کی فضا میں پروان چڑھے تھے۔ صحابہ ان سے کیوں کسی اختلاف کا اظہار کرتے، صحابہ ان سے کیوں مخالفت کرتے؟ صحابہ کرام حسن و حسین کے چہرے میں اللہ کے پیغمبر کی شبیہ دکھائی دیتی تھی، ان کے چہروں میں اللہ کے پیغمبر نظر آتے تھے۔ صحابہ تو ان کو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ جناب حسین کو اٹھا کر باہر لائے۔ ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں کہ شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، کہ یہ بیٹا تو نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ان دو بچوں کے چہروں میں نظر آتا تھا، ان سے کیوں ان کی مخاصمت ہوتی؟ بہت محبت ہوئی اور بڑی محبت کی فضا میں ان دونوں کو جو ہے وہ نشو و نما ملی۔ ظاہر یہ ہے رتبہ بڑا عظیم تھا لیکن کوئی آزمائش نہیں تھی۔ حسن کی آزمائش ہو گئی، 40 ہجری کے واقعات کے بعد انہوں نے منصب امارت سے تنازل اختیار کر کے اور صبر کر کے اس آزمائش میں سرخرو اپنے آپ کو ثابت کر لیا۔ باقی حسین رضی اللہ عنہ جن کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور بڑے خطوط آئے جو کبار صحابہ سے انہوں نے سمجھایا کہ اہل کوفہ سے کبھی وفا کی امید نہ رکھی جائے، یہ انتہائی وقت پر آ کر غدر کرتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں، آپ نہ جائیں نہ جائیں۔ بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور جانے پر تیار ہو گیا۔ ہم اس تاریخ کا اعادہ نہیں کرتے لیکن باہر کے 61 ہجری میں 10 محرم کو یہ خوفناک اور خطرناک سانحہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور یوں ان کے اہل بیت اور آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اور یہ کلفت اور تکلیف کا راستہ مشاہیر اور صالحین کی زندگی کا مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد جو انبیاء کے قریبی ہوتے ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان پر آتی ہیں اور پھر درجہ بدرجہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص آزمایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے بقدر دین ہی، اپنے دین کے بقدر، جتنا اس کا دین ہے اتنا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کان فی دین ہی صلابہ زید فی ابتلائہ، اگر اس کے دین میں سختی ہو، شدت ہو، اس کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو اور اس کا عمل انتہائی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں کو بڑھا دیتا ہے، اسے خوب جھنجھوڑتا ہے، اسے خوب آزماتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تم ذرا بیٹھ کے سوچو کہ تم نے جنت کو پانے کے لیے کیا ہے، کیا تمہارے پاس محنتیں ہیں، کیا قربانیاں ہیں، کیا ابتلاءات ہیں، سوچو ذرا۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تمہارے بیچ سابقہ قوموں کی مثالیں نہ آ جائیں، انبیاء اور ان کی امتوں کی مثالیں جن کو جھنجھوڑا گیا، فاقوں پر مجبور کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، زخموں سے چور کیا گیا، اور حتیٰ کہ اس قدر ستایا گیا، اس قدر آزمایا گیا کہ وقت کا نبی جو اپنے وقت کا صابر اعظم ہوتا ہے اور اس کے صحابہ اور اس کے امتی جن کا مقام انبیاء کے بعد ہوتا ہے، وہ بھی چلا اٹھے متى نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تم صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے، ضرور یہ مدد آئے گی۔ چنانچہ یہ تو انبیاء اور صالحین کا مقدر ہے۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلند مقامات پر فائز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کی چکی میں پیستا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض لوگوں کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس اونچے درجے میں پہنچانے کے لیے انہیں آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے درجات علا کو حاصل کر سکے، اس بلند مقام کو سمیٹ سکے جو اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو انبیاء اور صالحین کا مقدر حسین رضی اللہ عنہ انہی صالحین میں سے ہیں، بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی آزمائش بھی ایک طبعی امر تھا، ایک دینی امر تھا۔ حسین سے قبل ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، علی سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، ان سے قبل آدھی دنیا کے فاتح امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو شہید نہیں کیا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے قبل تھے، انہیں یہ مقام شہادت کا حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ شہادت سے بھی اہم مقام پر فائز تھے، صدیقیت کا مقام۔ یہ درجہ نبوت کے بعد آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا صدیق ہونا یہ ایک عظیم رتبہ ان کے سر پہ سجایا۔ بڑے بڑے مشاہیر، نبی علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا، ان کا پیٹ شق کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، مسلح کیا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ اکبر، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ تو یہ آزمائشیں تو ایک امر مقدر ہے، ایک طبعی امر ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ اللہ کا قریبی ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، اسی قدر وہ آزمائشوں کی چکی میں پیسا جائے گا۔ یہ آزمائش بھی بڑے بڑے مشاہیر کی طرح، بڑے بڑے صالحین کی طرح جناب حسین پر آئی، انہوں نے صبر کیا اور شہادت کے تمغے کو سینے سے سجا لیا۔ ان کے لیے سعادت ہی سعادت اور خیر ہی خیر، ان کو خیر حاصل ہو گئی، اور ہم صدیوں سے رو رہے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے، سینہ کو بھی کرتے رہیں گے۔ یہ امر تو سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ جو شخص صدمے میں اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے سینے کو چاک کرے، جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ تو وہ تو شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اللہ کے مقرب ہو گئے، اور ہم غیر شرعی امر کر کے اس امت سے خارج ہونے کی وعیدیں سنتے رہیں کہ جو شخص بھی مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے، سینہ پیٹے، اپنا گریباں چاک کرے، جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، انا بری من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، میں بری ہوں، میں ناراض ہوں اس خاتون سے جو صدمے کے وقت اونچی آوازیں نکالے، مرثیہ خوانی کرے، نوحہ خوانی کرے، اپنی زبان سے اونچی آوازیں نکالے، اور والحالقہ جو صدمے کے وقت اپنا سر مونڈ دے، اور والشاقہ اس خاتون سے بھی بری ہوں جو صدمے کے وقت اپنا گریباں چاک کرے۔ حالانکہ خاتونوں کا رونا ایک طبعی چیز ہے، ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے، بہت روتی ہیں اور بہت یہ اپنی زبانیں استعمال کرتی ہیں۔ مرد تو اس کے مقابلے میں صابر ہے۔ جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے بری ہیں جو روتی ہے، نوحہ خوانی کرتی ہے، مرثیہ خوانی کرتی ہے، حالانکہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو اگر مرد روئیں گے، مرثیہ خوانی کریں گے اور اپنے گریباں چاک کریں گے، اپنے آپ کو پیٹیں گے صدمے کی حجت لے کر، تو ان سے کس قدر ناراضگی ہوگی۔ حالانکہ عورتیں تو معذور ہیں، بیچاری کمزور ہے، اور مرد تو قوی ہے اور طاقتور ہے، اس کو رونا کم آتا ہے۔ لیکن اگر مرد بھی یہ کام کریں گے اور مرثیہ خوانی کریں گے، روئے دھوئیں گے، گریباں چاک کریں گے، تو وہ کس قدر ناراضگی کے مستحق ہوں گے، جبکہ ایک خاتون اس قدر ناراضگی کی مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النائحۃ اذا لم تتب، نوحہ خوان عورت، مرثیہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہ کر سکی تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اللہ رب العزت اس کے بدن پر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ڈال دے گا، انتہائی گرم، اور اس کے جسم کو خارش زدہ کر دے گا، پھوڑوں سے بھر دے گا۔ اب جسم خارش زدہ ہو اور پھوڑوں سے بھرا ہوا ہو اور اوپر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہو تو کتنی ہی تکلیف ہوگی، کس قدر یہ شدت اور ہولناک عذاب کی شکل ہے۔
یہ خاتون کے لیے ہے، حالانکہ خاتونیں کمزور ہوتی ہیں، مگر آپ غور کریں یہی کردار ایک مرد کا ہوگا تو کس قدر وہ اللہ کے عذاب اور اس کی وعید کا مستحق ہوگا۔ تو یہ تو شہادت کا تمغہ ہے جو انہوں نے سینے سے سجایا، ان کے لیے خیر ہی خیر، سعادت ہی سعادت، اور ہم ان واقعات کو حجت بنا کر ان سے عداوت مول لیں، ہرگز نہیں۔ یہ مقام سراسر دین کے خلاف ہے اور شرعی مزاج کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام اور اہل البیت ان دونوں میں آپس میں گہری محبت تھی، عداوت تو ہم نے مول لی ہوئی ہے۔ صدیوں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد صدیوں یعنی سینکڑوں سال تک صحابہ کے خاندان اور اہل بیت کے خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہوتی رہیں، رشتے ہوتے رہے، کبھی ان کی بیٹی ان کے ہاں، کبھی ان کی بیٹی ان کے ہاں، اور اللہ پاک کا فرمان ہے والطیبون للطیبات، عمدہ مرد، نیک اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ تو طیبات اور طیبین کا سلسلہ ہے، صدیوں تک مناکحت کا یہ تعلق جاری رہا اور قائم رہا۔ کتنے بچے جو اہل البیت کے ہاں پیدا ہوئے، کسی کا نام ابوبکر رکھا، کسی کا نام عمر رکھا، کسی کا نام عثمان رکھا، کسی کا نام طلحہ رکھا، کتنی بچیاں پیدا ہوئیں، کسی کا نام عائشہ رکھا اور کسی کا نام حفصہ رکھا۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ آپس میں صدیوں محبت اور مناکحت کے رشتے میں منسلک رہے اور ہم ان سے عداوت کا اظہار کریں۔ بحمد اللہ ہم اہل السنہ اہل الحدیث، ہمارا یہ موقف ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنا فرض ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سارے اہل بیت سے بھی محبت کرنا فرض ہے۔ یہ اہل السنہ کا منہج اعتدال ہے جو اوروں کو حاصل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں مگر صحابہ سے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کے منہج کی طرح۔ یہودیوں کا نبی موسیٰ تھا، موسیٰ سے محبت کرتے تھے مگر عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے۔ مگر ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی آخر الزمان اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس امت کے بہت سے گروہ ہیں، کچھ گروہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نہیں، اور کچھ گروہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر اہل بیت سے نہیں۔ ہم اہل الحدیث صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی، ان کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان نے دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا احد من اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی مت دو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب لما بلغ مد أحد ولا نصيفه، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، میرا ایک صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کبھی ان لوگوں کو جنتی قرار دے رہے، اللہ کی رضا کا مستحق قرار دے رہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت الرضوان میں حصہ لیا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر موت کی بیعت کر لی تھی، جن کی تعداد 1500 کے قریب تھی۔ اور قرآن کبھی اہل بدر کو جنتی قرار دے رہا ہے، اور پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اہل بدر پہ مطلع ہوا اور کہا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرتے رہو، فإنی قد غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منقبت۔ اسی طرح اہل السنہ اہل الحدیث پیغمبر اسلام کے آل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کیوں ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کے خاندان کے افراد ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی محبت جو کہ شرعی فریضہ ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اور اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت نہ کی جائے۔ اس محبت کی اساس کیا ہے؟ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا عمل صالح۔ ہمیں نوح علیہ السلام کے بیٹے سے محبت نہیں ہے، وہ نافرمان تھا۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدر سے محبت نہیں ہے، وہ اسلام قبول نہیں اس نے کیا تھا۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ سارے اہل بیت، جناب آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کی بیٹی اور جناب علی بن ابی طالب کا خاندان،
جو آگے پیدا ہوا یہ سب کے سب مسلمان تھے اور سچے عقیدے والے تھے، طیبین تھے، طاہرین تھے. ہمیں ان سے محبت ہے ان کے عقیدے کی بنا پر، تعلق بالرسول کی بنا پر، اور پیغمبر اسلام کا خاندان کا فرد ہونے کی بنا پر. زید بن ارقم کی حدیث صحیح مسلم میں کہ پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ ایک چشمہ جس کا نام خم ہے، غدیر خم پر کھڑے ہوئے اپنی وفات سے چند دن قبل، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور سوف یاتینی ملک، میرے پاس فرشتہ ان قریب آنے والا ہے، کیونکہ میں بھی بشر ہوں. جس طرح ہر بشر جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو ان قریب فرشتہ میرے پاس بھی آنے والا ہے. فاجیب، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. لہذا آج میں تمہیں دو باتیں کہنے آیا ہوں، ان دو باتوں کو پلے سے باندھ لو. ایک، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. دو ثقل. ثقل کیا ہوتا ہے؟ ثقل یہ کہ ایک شخص سفر پہ جائے، طویل سفر پر، اور جو اس کے گھر کی نفیس چیزیں ہیں، اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے گھر کے مال و جواہر بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو جمع کر کے کسی سے کہے، پڑوسی سے کہے یا کسی اور بڑے شخص سے کہے کہ یہ میری امانت ہے جو میں آپ کو سونپے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا لوٹوں گا تو آپ سے اسی طرح وصول کر لوں گا. یہ پیغمبر اسلام کی دو امانتیں انتہائی بوجھل. ثقل ثقیل سے بھی ہے، اور ثقیل بھاری چیز کو بولتے ہیں، وزنی چیز کو بولتے ہیں. فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. دو بوجھل امانتیں، دو بڑی بھاری امانتیں. ایک کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا علم ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو. اور یہ بات بالکل بین القوسین ہے، جہاں کتاب اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ کتاب اللہ کا مکمل فہم سنت کے بغیر ادھورا ہے. لہذا قرآن و حدیث، اور ایک حدیث میں قرآن و حدیث دونوں کا ذکر بھی ہے. فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تو سنت کا ذکر بھی ہے. یہاں آپ نے پہلا جو ثقل ذکر کیا، پہلی بوجھل امانت ذکر کی، وہ کتاب اللہ ہے. فرمایا کہ دوسری چیز میری سنت ہے. دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت ہے، وہ اہل بیت ہی میرے اہل بیت ہیں. پھر آپ نے 3 بار فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا. اور ان سے محبت کی ایک قوی جو ہے وہ جو ایک حکمت ہے اور ایک عظیم اور مضبوط فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا بہت سا علم میرے اہل بیت سے تم کو ملے گا. میرے اہل بیت سے. اہل بیت کون ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. ایک بنو ہاشم، دوسرا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب. یہ سب اہل البیت ہیں بشرطے کہ وہ اسلام لے آئے ہوں، اسلام قبول کر لیا ہو. اور تیسرا پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں، یہ بھی اہل البیت ہے. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا اہل البیت ہونا یہ قرابت کی اساس پر ہے، خون رشتے کی اساس پر. اور پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا اہل البیت سے ہونا یہ رشتہ زوجیت کی بنا پر ہے، رشتہ قرابت دموی کی بنا پر نہیں ہے، خون رشتے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ رشتہ زوجیت کی بنا پر ہے. اور زوجیت کے رشتے کو اہل البیت میں سر فہرست مقام دیا گیا ہے. قرآن پاک میں بہت مقامات پر اہل البیت کا لفظ مذکور ہے، جس سے بیویاں مراد ہیں اور کوئی مراد نہیں ہے. تو یہ سب فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل البیت کے تعلق سے اللہ سے ڈراتا ہوں اور ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اور ایک حکمت یہ ہے کہ میرا بہت سا علم تم تک پہنچے گا میرے اہل بیت کے توسط سے. چنانچہ بہت سی حدیثیں، گھر کا بہت سا علم، رات کا بہت سا علم، بہت سی باتیں، کھانے کی، پینے کی، استنجا کے آداب کی، اور پھر یہ تعلقات اہل بیت سے، یہ سارا علم اہل بیت کے تعلق سے ہم تک پہنچا ہے. تو پھر یہ لوگ یقیناً محبت کے قابل ہیں اور تعلق استوار رکھنے کے قابل ہیں تاکہ تم کو پورا دین حاصل ہو جائے. لہذا ان سے عداوت نہ لینا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی سازش کرنا. ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت فرض ہے، اور اس محبت کی تکمیل صحابہ کی محبت کے ساتھ ہے، اور اس محبت کی تکمیل اہل البیت کی محبت کے ساتھ ہے. یہ ہمارا منہج اعتدال.
اب یہ 10 محرم جو ہے اس کو ہم کیسے منائیں، اس دن کو کیسے گزاریں؟ روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، باقی اس میں کسی قسم کا ماتم، سینہ کوبی اور غم و ملال کا اظہار، کوئی ایسی حرکت جس سے یہ غم ظاہر ہوتا ہو۔ بعض لوگ شوق میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کالے کپڑے عام حالات میں پہنے جا سکتے ہیں لیکن شوق کی نیت سے ناجائز ہیں، تو ایسا کوئی اظہار نہ ہو۔ اگر ایسا اظہار کرو گے تشبہ ہوگا روافض کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ، اس تشبہ سے بچنا ہے اور کسی قسم کا غم و اندھو اور کوئی ایسا ملال، کوئی ایسا رنج، ماتم، سینہ کوبی یا کوئی غم کی کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کرنی، کیونکہ یہ غم شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ، بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بڑے جذباتی، ہر معاشرے میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں 2-4 بندے ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکی کا غلو ہوتا ہے، تقویٰ کا ان کو حیضہ ہوتا ہے، اور وہ حیضہ بعض صورت میں ٹپکتا رہتا ہے۔ اگر وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر اونچی چڑھا لیں گے کہ آدھی پنڈی سے بھی اونچی ہو جائے گی، یہ غلو ہے اور یہ ممنوع ہے۔ آدھی پنڈی سے نیچے کرنا تو جائز ہے، اوپر کرنا جائز نہیں ہے، یہ لباس شہرت ہے۔ اور یہ کچھ لوگ 2-4 ہر مقام پر ہوتے ہیں جو نگاہوں کو دکھائی دیتے ہیں لباس شہرت پہن کر، ان میں غلو ہوتا ہے۔ ان سے اگر سوال کرو میاں شادی کب ہوئے تو بڑا زیر لگ مسکراتے ہوئے کہیں گے جو محرم کی 10 تاریخ کو، تاکہ شیعوں کی مخالفت ہو اور ہم اس رنج و غم کی نفی کریں۔ میرے بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس دن یہ سانحہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کیوں اپنے اوپر ایک ایکسٹرا خوشی طاری کرنا چاہتے ہیں، ایک اضافی خوشی اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اگر تم اس دن خوشی مناؤ گے، شادیاں کرو گے اور چراغاں کرو گے، تو اگر یہ مخالفت ہے اہل تشیع کی تو یہ تشبہ ہے خوارج کے ساتھ۔ اس دن خارجی خوش ہوتے ہیں، اس دن خارجی چراغاں کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تشبہ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو پھر کسی اضافی غم کی بجائے اور کسی اضافی خوشی کی بجائے اس دن کو روزے کے ساتھ گزارو، بالکل معمولات کے مطابق۔ جو معمولات آپ کے ہر روز ہوتے ہیں وہ آج بھی ہوں، نہ کوئی اضافی خوشی ہو، نہ کوئی اضافی غم ہو، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی حرکت ہو جس سے خوارج کا تشبہ یا روافض کا تشبہ لازم آتا ہو، بلکہ معمول کے مطابق اس دن کو گزارو۔ اصل اطاعت روزے کی ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح یہ روزہ رکھو، اس دن کا اہتمام کرو، یہ اس دن کی شرعی حیثیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں، خوشی ہو غمی ہو، شریعت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں غلو سے بچائے، اسراف سے بچائے، ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر مقام پر ہمیں کتاب و سنت کے زیر سایہ رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی یہ زندگی گزارنے کی، اور اس زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں حیات طیبہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔